کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے، اسلامی حقائق و معارف کو سمجھنے کا صحیح راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے علوم الہیہ کو جبرائیل امین کے توسط سے حضرت رسول اکرم پر نازل کیا اور آپ نے وہ تمام معارف و حقائق اہل بیت کو تعلیم فرمائے تھے۔ اسی لیے آپ نے اپنی امت کو حکم دیا تھا وہ معارف اسلامی سمجھنے کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کریں۔ پوری امت اسلامی حقائق کے سمجھنے کے لیے اہل بیت کی محتاج ہے، جبکہ اہل بیت امت میں سے کسی فرد کے بھی محتاج نہیں ہے۔ ان کے علم کا تعلق براہ راست رسول خدا کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، سورہ نحل آیت نمبر 43۔ شیعہ اور سنی تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ذکر سے آل محمد مراد ہیں۔ نبی اکرم نے اپنی ایک متواتر سند حدیث میں بھی یہ فرمایا ہے، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت ہیں۔ تم جب تک ان سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ الغرض رسول خدا نے اپنی متعدد احادیث میں امت کو اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور شیعان علی نے اس حدیث پر ہمیشہ عمل کیا ہے، اور انہوں نے اسلامی حقائق و معارف کو اہل بیت سے ہی حاصل کیا ہے، کیونکہ گھر والوں کو گھر کی زیادہ خبر ہوتی ہے۔ طول تاریخ میں اگر شیعوں کا کوئی جرم ہے تو صرف یہی کہ انہوں نے دین کے ہر مسئلے کے لیے اہل بیت سے رجوع کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے مخالفین ہمیں مشرک و نجس کہتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قدم قدم پر فرمان رسول کے تحت اہل بیت کی پیروی کی ہے۔ اگر ہم ان کی پیروی کی وجہ سے مشرک و کافر کہلانے کے حقدار ہیں تو پھر یہ فتویٰ صرف ہم تک محدود کیوں ہے؟ اگر جرأت ہے تو یہی فتویٰ اہل بیت پر لگاؤ۔ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ روش کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کا اظہار حیات پیغمبر کے آخری لمحات میں اس وقت ہوا تھا جب رسول خدا نے قلم اور دوات طلب کی تھی تو حضرت عمر نے کہا تھا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو امیر المومنین کے علوم کی پیروی سے روک دیا، لیکن بعد میں انہوں نے 70 سے زائد مرتبہ کہا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جب خلیفہ اول امام علی کے پیروکاروں کے سوالات سے عاجز ہوئے تو انہیں مجبوراً کہنا پڑا، اپنی بیعت کا بوجھ میرے کندھوں سے ہٹا لو، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، جبکہ علی علیہ السلام تمہارے درمیان موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے اہل بیت کی تعلیمات سے انحراف کیا تو قیاس اور ذاتی آراء پر انہیں تکیہ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں گمراہی پھیلی اور بدعت اسلام میں داخل ہوئی۔
یہ سلسلہ اتنا دراز ہو گیا کہ بدعت ایجاد کرنے والوں کو خود ہی یہ کہنا پڑا کہ فلاں فلاں چیز زمانے پیغمبر میں حلال تھی اور اب میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ بدعت کرنے والے اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ایک خود ساختہ مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ عمل بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے بہت سے اعتقادی، فقہی اور سیاسی اختلافات پیدا ہوئے، اور اہل سنت میں 4 مذاہب کا فروغ پانا بھی اہل بیت سے دوری کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ معنی الاخبار سے ایک داستان۔ شیخ صدوق نے معنی الاخبار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ رب العالمین سے درخواست کرتا ہے کہ پروردگار ہماری مدد فرما تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلیں جو تیری محبت اور تیرے دین پر ختم ہوتا ہے، اور ہمیں ہوا و ہوس اور ذاتی رائے کی پیروی سے نجات عطا فرما تاکہ ہم تیرے راستے پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے اہل رائے اور اہل قیاس شخص کو دیکھا جو انحراف کے راستے پر جا پڑا تھا۔ جب میں نے ایک شخص کی کرامتوں کی داستانیں سنی تو میں نے چاہا کہ اس شخص سے اس طرح ملوں کہ وہ مجھے نہ پہچانے۔ چنانچہ میں ملنے کی غرض سے وہاں پہنچا جہاں وہ شخص روزانہ ارادت مندوں کو اپنا دیدار کرایا کرتا تھا۔ جب وہ آیا تو لوگ بڑے احترام سے اس کی دستبوستی کے لیے آگے بڑھے۔ دیدار کرانے کے بعد وہ شخص وہاں سے چل دیا۔ اس نے کئی راستے بدلے تاکہ کوئی ارادت مند اس کے ساتھ نہ جا سکے۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی مرید اس کو دیکھ نہیں رہا تو وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا۔ اس نے بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر 2 روٹیاں چپکے سے اپنی چادر میں چھپا لی اور وہاں سے چل پڑا۔ میں نے حسن ظن سے کام لیا اور سوچا کہ ممکن ہے وہ پہلے سے اس کی قیمت ادا کر چکا ہو یا اس کا ادھار چلتا ہو۔ پھر وہ شخص ایک پھل فروش کی دکان پر پہنچا۔ وہاں بھی لوگوں کی بھیڑ بھاڑ تھی، چنانچہ اس نے 2 انار اٹھا لی اور آگے بڑھ گیا۔ میں اس کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص وہاں سے آگے چلا تو سرے راہ ایک مریض لیٹا ہوا تھا۔ اس نے چرائی ہوئی 2 روٹیاں اور 2 انار اس کی جھولی میں ڈال دیے اور خود صحرا میں چلا گیا۔ میں بھی کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گیا اور میں نے اس سے کہا، بندے خدا، میں نے تیری کرامات کی داستانیں سنی ہیں اور مجھے تجھ سے ملنے کا اشتیاق تھا، مگر آج میں نے تیرا جو کردار دیکھا ہے اس کی وجہ سے میری نظروں سے تو گر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے میرا کون سا غلط کردار دیکھا ہے؟ میں نے کہا، بندے خدا، تو نے نان بائی کی دکان سے 2 روٹیاں اور پھل فروش کی دکان سے 2 انار چرائے، پھر یہ چیزیں ایک مریض کو دے دیں، آخر تجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا، میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، میں اللہ کا ایک بندہ اور رسول اللہ کا امتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، آپ اپنا پورا تعارف کرائیں۔ میں نے کہا کہ میں اہل بیت رسول کا ایک فرد ہوں اور مدینے میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ میں نے کہا، تو نے بالکل صحیح پہچانا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ پر افسوس ہو رہا ہے، آپ اپنے باپ دادا کے علم سے بے بہرا ہیں۔ اگر آپ کے پاس باپ دادا کا علم ہوتا تو آپ مجھ سے اس طرح کا سوال نہ کرتے اور نہ ہی آپ کو تعجب ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو کوئی ایک نیکی کرے اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 161۔ پھر اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی ایک برائی کرے گا تو ایک برائی کے بدلے میں 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 161۔ اب سنو، میں نے 2 روٹیاں اور 2 انار چرائے ہیں، میرے نامہ اعمال میں 4 گناہ لکھے گئے، اور جب میں نے وہ چیزیں ایک بیمار مستحق کو دیں تو میرے نامہ اعمال میں 40 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔
اب 40 میں سے 4 برائیوں کو نفی کیا جائے تو پھر بھی 36 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں باقی رہیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کتاب اللہ سے بالکل نابلد ہے، کیا تو نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ متقین کے عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ جب تو نے 2 روٹیاں اور 2 انار چوری کیے تو تیرے نامہ اعمال میں 4 برائیاں لکھی گئیں، اور جب تو نے ان چیزوں کو مالک کی اجازت کے بغیر صرف کیا تو تیرے نامہ اعمال میں مزید 4 برائیاں لکھی گئیں۔ تو نے کوئی نیکی نہیں کی بلکہ برائی پر برائی کرتا رہا۔ یہ سن کر وہ شخص حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے اغیار جس طرح سے فتوے دیتے ہیں ان کی منطق بھی اسی شخص کی طرح ہے۔ یہ لوگ غلط تعویلات کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ معنی الاخبار صفحہ نمبر 35۔ نمبر 20، حضرت علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہنا۔ امام علی کے بہت سے القاب ہیں جن میں سے امیر المومنین مشہور ترین لقب ہے۔ امیر المومنین کا لقب آپ کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو اس لقب سے ملقب کرنا حرام ہے۔ حد یہ ہے کہ یہ لقب کسی نبی اور کسی امام کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ صاحب وسائل الشیعہ نے کافی اور تفسیر عیاشی سے 2 روایات نقل کی ہیں جن کا محاصل یہ ہے کہ امیر المومنین کا لقب امام علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے اور آپ کے سوا کسی کو اس لقب سے ملقب کرنا حرام ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 470۔ صاحب وسائل الشیعہ نے لکھا ہے کہ اس سلسلے کی روایات کافی زیادہ ہیں۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس مفہوم کے اس بات کے لیے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ علماء امامیہ کی نظر میں یہ فعل حرام ہے۔ اہل سنت کے ہاں کسی بھی صاحب اقتدار کو امیر المومنین کہنا جائز ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور سے لے کر افغانستان کے ملا عمر تک سب حکمرانوں کو امیر المومنین کہا گیا ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب الارشاد کے مطابق امام موسی کاظم علیہ السلام کے خاص صحابی جناب علی بن یقین خلیفہ ہارون کے وزیر تھے اور وہ ہارون کو امیر المومنین کہا کرتے تھے۔ اسی طرح صفوان بن مہران جمال جو آپ کے ایک اور خاص صحابی تھے اور ہارون کے دربار میں جایا کرتے تھے، ہارون کو امیر المومنین کہا کرتے تھے۔ اسی طرح کتاب الارشاد میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے موقع پر امام سے خلیفہ مامون کا جو مکالمہ درج ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے بھی مامون کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ان تمام موارد میں امیر المومنین کہنے کا جواز تقیہ ہو سکتا ہے کیونکہ قول معصوم ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو کیا انہیں امیر المومنین کیا کہ سلام کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے صرف امام علی کا نام ہی امیر المومنین رکھا ہے۔ آپ سے پہلے کسی کو یہ لقب نہیں ملا اور آپ کے بعد جو بھی اپنے آپ کو اس لقب سے ملقب کرے گا تو کافر ہوگا۔ راوی نے کہا کہ تو پھر قائم آل محمد کو اس لقب کے ساتھ سلام کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ انہیں السلام علیکہ یا بقیت اللہ کہہ کر سلام کریں گے۔ مصدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت امیر المومنین اور ان کے زمانے کے ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ قیامت کے دن امیر المومنین کی شان کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے پر شرمندگی کی وجہ سے
سیاہ ہو جائیں گے۔ سورہ ملک آیت نمبر 27۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا اصلی سردار ہے، یہ وہی ہے جس کے لقب کو تم نے اپنے اوپر چسپاں کیا ہوا تھا۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425۔ نمبر 21، اہل بدعت کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اہل بدعت کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو، ورنہ لوگوں کی نظر میں تم بھی ان جیسے قرار پاؤ گے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست اور ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی بدعتی کے پاس جائے اور اس کا احترام کرے تو گویا اس نے اسلام کو منہدم کرنے کی کوشش کی۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے بعد اہل بدعت و شک کو دیکھو تو ان سے بیزاری اختیار کرو، انہیں سب و شتم کرو اور ان کی بدگوئی کرو، اور صحیح استدلال کے ساتھ انہیں ایسا لاجواب کرو کہ وہ مسلمانوں میں فساد برپا نہ کر سکیں اور لوگوں کو فریب نہ دے سکیں، اور لوگ ان سے متنفر رہیں اور ان کی بدعت کی تعلیم حاصل نہ کریں۔ اگر تم نے اہل بدعت کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور آخرت میں تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ داؤد بن قاسم جعفری امام موسی کاظم علیہ السلام و امام علی رضا علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ ایک دن امام موسی کاظم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم عبد الرحمن بن یعقوب کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ مولا وہ میرا ماموں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے متعلق نازیبہ باتیں کرتا ہے، وہ خدا کی توصیف ایسے اوصاف سے کرتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اب تم یا تو اس کے ساتھ نشست و برخاست چھوڑو یا تو اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھو تو ہمیں چھوڑ دو، اور اگر ہمارے ساتھ نشست و برخاست رکھو تو پھر اسے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، مولا وہ جو کہتا رہے، میں اس کی نظریات سے بیزار ہوں۔ امام نے فرمایا، ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر خدا کا عذاب آئے اور تم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کے ایک پیروکار کا والد فرعون کے ساتھ تھا؟ جب حضرت موسیٰ دریا عبور کر رہے تھے اور فرعون تعاقب میں آ رہا تھا تو اس نے حضرت موسیٰ کی رفاقت کو چھوڑا اور اپنے باپ کو نصیحت کرنے کے لیے لشکر فرعون کی طرف گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے والد کو سمجھا بجھا کر حضرت موسیٰ کی صف میں لے آئے، لیکن اتنے میں پانی کی لہریں آپس میں مل گئیں، وہ بھی لشکر فرعون کے ساتھ ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ نے جب باہر نکل کے اپنے ساتھی کو نہ پایا تو پریشان ہوئے۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی کہ وہ ڈوب چکا ہے۔ کیونکہ وہ مومن تھا، نیت صحیح تھی، اس لیے وہ اللہ کی رحمت میں ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو بھی گناہگار کے پاس ہو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276۔ نمبر 22، اللہ کے فرمان سے ہٹ کر فیصلہ کرنا۔ اس حقیقت میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ اس زمانے میں فتویٰ اور حدود الہی کی اجرا کی ذمہ داری جامع شرائط فقی پر عائد ہوتی ہے، اور جامع شرائط فقی وہ ہے جو حلال و حرام اچھی طرح آگاہی رکھتا ہو اور جدید مسائل میں اجتہاد کر سکتا ہو اور فرع کو اصل کی طرف پلٹا سکتا ہو اور اصول استنباط کا ماہر ہو اور اعلیٰ درجے کا متقی اور دیانت دار ہو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مرجع تقلید کے اوصاف یوں بیان فرمائے تھے، لوگوں کو ایسے فقہ کی تقلید کرنی چاہیے جن میں 4 خصوصیات موجود ہوں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو خطا اور انحراف سے بچانے والا ہو۔ نمبر 2، خطرے اور فتنے کے مقام پر اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ نمبر 3، خواہشات نفس کا مخالف ہو۔ نمبر 4، اسلامی
احکام کا مکمل طور پر پابند ہو، یعنی حکم الہی کی اطاعت کرتا ہو۔ عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اس شخص کا انتخاب کرو جو ہمارے حلال اور حرام کو جانتا ہو، ایسے شخص کو میں نے تم پر قاضی مقرر کیا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 139۔ شیعہ فقہا کی دیانت ہر دور میں ضرب المثل رہی ہے، انہوں نے کبھی شرعی میزان سے ہٹ کر فتویٰ نہیں دیا۔ خدا کی توفیق سے یہ سلسلہ آئندہ بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نگاہ شفقت سے ہم پر امید ہیں کہ وہ آئندہ بھی کسی نااہل کو اس عظیم منصب پر فائد نہ ہونے دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ آپ کے وکیل ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف انشاءاللہ اپنے وکلاء سے بے توجہی نہیں فرمائیں گے۔ جب ہم مجتہدین کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت بقیت اللہ اعظم اجل اللہ فرج شریف کی نگاہ شفقت کے حامل تھے۔ اس کے باوجود یہ امکان ہر وقت موجود ہے کہ فقہا صحیح مصادر اور مدارک پر غیر غور و خوض کے بغیر کوئی فتویٰ دے دیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس خطرے کی طرف بھرپور توجہ دی جائے، اور جو روایات غیر ما انزل اللہ کے متعلق وارد ہوئی ہو اور ان پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کیا جائے۔ لہذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ روایات نقل مسائل اور فقہی احکام کا بھی احاطہ کرتی ہیں، چنانچہ مسئلہ گو کو حکم خداوندی بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ ذیل میں ہم اس موضوع کی چند روایات نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ صاحب اختیار و اقتدار اگر دو دھرموں کے متعلق بھی خدا کے نازل کردہ احکام سے ہٹ کر فیصلہ کرے تو خدا نے جو کچھ اپنے نبی پر نازل کیا ہے اس کا منکر قرار پائے گا۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 407۔ کافی میں رسول خدا سے روایت بھی منقول ہے، جو کوئی دو دھرموں کے متعلق ظالم حاکم کے حکم سے فیصلہ کرے پھر اس فیصلے کو بزور طاقت نافذ کرے، وہ ومن لم یحکم کا مصداق قرار پائے گا۔ راوی نے کہا کہ جبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس کوڑا یا زندان ہو اور وہ اس عہدے پر ہو کہ جو اس کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اسے سزا دے سکتا ہو یا قید کر سکتا ہو۔ کافی میں معاویہ بن وہب سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ جو بھی غازی دو افراد کے درمیان غلط فیصلہ کرے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ آسمان سے بھی زیادہ دوری سے زمین پر گرا ہے۔ سعید بن ابی خزیب بجلی راوی ہیں کہ میں قاضی ابن ابی لیلہ کا ہم کجاوا تھا اور ہم اکٹھے سفر کر کے مدینے آئے۔ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ میں نے ابن ابی لیلہ سے کہا کہ آؤ ان کے پاس چلیں۔ قاضی نے کہا مگر ہم ان کے پاس جا کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا ان سے باتیں کریں گے۔ بہرنو ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور امام کے پاس گئے۔ آپ نے مجھ سے میری اور میرے خاندان کی خیر و عافیت دریافت کی، پھر مجھ سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا مسلمانوں کا قاضی ابن ابی لیلہ۔ امام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے فرمایا کہ اچھا مسلمانوں کا قاضی ابن ابی لیلہ تو ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس سے مال لے کر اس کو دیتا ہے اور دوسرے کو سزائے موت جاری کرتا ہے اور میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے اور اس کے لیے کسی سے بھی نہیں ڈرتا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم فیصلہ کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں رسول خدا اور چاروں خلفاء کے فیصلوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے احادیث رسول بے شک علی اس امت میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں سنی ہے؟ اس نے کہا
ہاں آپ نے فرمایا کہ رسول خدا کا فرمان سننے کے باوجود تم علی کے فیصلوں کے برخلاف فیصلہ کیوں کرتے ہو؟ اس وقت تمہاری حالت کیا حالت ہوگی جب روز محشر رسول خدا تم کو بازو سے پکڑ کر بارگاہ الہی میں کہیں گے کہ خدایا یہ شخص میرے فیصلوں سے ہٹ کر فیصلے کیا کرتا تھا۔ یہ سنا تو ابن ابی لیلہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مجھ سے سعید بجلی سے کہا کہ اب میں تیرا ہم سفر نہیں بنوں گا، اپنے لیے کوئی نیا ہم سفر تلاش کرو۔ کافی جلد نمبر 8 نمبر 23 قیاس و استحسان۔ امام علی اور آپ کے وارثان قرآن ہیں، ائمہ طاہرین قرآن کی تفسیر، تاویل، ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ مسلمانوں کی بد نصیبی کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک طبقے نے خاندان رسالت کو نظر انداز کر کے اپنی حکومت کی تشکیل دی۔ یہ طبقہ اقتدار پر تو قابض ہو گیا، لیکن وہ آیات قرآنی اور احکام الہی کے فہم سے آشنا نہیں تھا۔ انہوں نے اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اپنے نارساں فہم کو بروئے کار لانا مناسب سمجھا، اور یوں دین خدا میں بدعت نے جنم لیا۔ آل محمد کو نظر انداز کرنے کی جس روش کو جاری کیا گیا تھا، آج صدیوں بعد بھی وہ روش ان کے پیروکاروں میں موجود ہے، اور حالت یہ کہ اس نظریے سے وابستہ افراد حدیث رسول پر اپنے بزرگوں کے نظریات کو ترجیح دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث نجات خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 14 میں ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ علی بن ابراہیم قمی لکھتے ہیں، افمن کانا علی بینہ من ربی کے مصداق امام علی ہیں۔ تفسیر مجموع بیان میں مرقوم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کمن زینا لہو سوء عملہ کے مصداق منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے، یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے اسیر ہیں، جبکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ایسے ہی مفتیوں کے متعلق امام علی نے فرمایا تھا، جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بین ہی دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی آراء کو صحیح سمجھ قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور کرنا چاہیے، کیا اللہ نے ان کو اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا پھر اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کسی چیز کے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا
تو لوگ اس میں کافی اختلاف پاتے ہیں۔ قرآن کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ آیت نہج البلاغہ آیت خطبہ نمبر 18۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مخلوق میں سے خدا کو دو شخص سخت ناپسند ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جسے خدا نے اس کے نفس کے سپرد کیا ہو اور اپنا لطف سے اس سے منقطع کر دیا ہو، صحیح راستے سے منحرف ہو اور علم و دلیل کے بغیر سفر کرتا ہو، لوگ اس کی بدعت اور کفر آمیز باتوں کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہوں، جو بھی اس پر فریفتہ ہو یہ اس کے لیے فتنہ ہو۔ یہ شخص پہلے لوگوں کی ہدایت سے بھٹکا ہے اور اپنی زندگی اور مرنے کے بعد اپنے پیروکاروں کے لیے گمراہ کنندہ ہے۔ ایسا شخص لوگوں کے انحراف کا سبب اور اپنے ساتھ دوسروں کی خطاؤں کا بھی ضامن ہے۔ نمبر 2، اور وہ شخص جو جہالت و نادانی کو یکجا کر کے امت کے نادان اور جاہلوں کو گمراہ کرے، اپنے آپ کو فتنے کا اسیر بنا دے اور حقائق کے ادراک سے اندھا اور بہرا ہو جائے۔ جاہل قسم کے نادان لوگ اسے عالم کہتے ہیں، جبکہ وہ ہرگز عالم نہیں ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ ان دو افراد سے ممکن ہے آپ کے سیاسی حریف مراد ہوں۔ کتاب احتجاج میں مذکورہ کلمات کے بعد لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں تم پر اس کی اطاعت معرفت فرض ہے جس سے ناواقفیت کا عذر قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کے جملہ علوم تمہارے نبی کے اہل بیت کے پاس موجود ہیں، پھر تم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارے نبی کے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جس طرح حضرت نوح کے زمانے میں وہی بچے تھے جو کشتی پر سوار ہوئے تھے، اسی طرح آج بھی وہی نجات پائیں گے جو سفینہ اہل بیت پر سوار ہوں گے۔ میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان کی نجات کا ضامن ہوں جو سفینہ اہل بیت پر سوار ہیں۔ وہ لوگ جو سفینہ اہل بیت پر سوار نہیں ہوئے، میں ان کے لیے خطرے اور عذاب کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت رسول مقبول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، تم جب تک ان دونوں سے وابستہ رہے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حوض پر نہ آ جائیں۔ دیکھنا یہ کہ میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں قرآن و اطرت کی پیروی آب شیریں کی مانند ہے، تم یہ ٹھنڈا میٹھا پانی پیو تاکہ نجات پا جاؤ، اور ان سے جدائی کڑوے پانی کی مانند ہے، اس سے دور رہو تاکہ ہلاکت سے بچ جاؤ۔ کافی جلد نمبر 1، بحار الانوار جلد نمبر